نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آج بھی جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کیسے قبول کر لیا، تو آج بھی یہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح اذیت پہنچانے کے پلان بناتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، جب انہوں نے یہ دائرہ اسلام میں آ گئے تو اب انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے اور غلبہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا، اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبر اللہ رب العالمین نے پہلے سے دے دی، اور اس کے یہی پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے شام، روم اور دیگر علاقوں کو فتح حاصل کیا، اور اللہ کی یہ جو خبر دی ہوئی تھی یہ 100% پوری ہوئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی مسلط یعنی لازم کر دی گئی، اور ساتھ ہی اس آیت میں استثناء بھی دے دی گیا۔ استثناء کسے کہتے ہیں تو وہ سنیے کہ استثناء انہیں یہ ملا کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے تو مفسرین نے ہمیں بتایا کہ استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گئے کہ یہودی ذلت اور خواری سے کسی صورت اور کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ ابھی اللہ کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی سے کے ساتھ کیا مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے اور ذلت سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی سے کیا مراد ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ لوگوں کی رسی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جو عہد کریں، جو وعدہ کریں، پیمان کریں، اسلامی حکومت میں وہ ذمی کی حیثیت سے رہیں، اور یا کافر حکومتوں سے وہ بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیاوی عزت تو وہ پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ اگر دیکھیں تو یہودیوں نے گریٹ اسرائیل جو اسرائیل کی ریاست بنائی وہ کیسے بنائی تو انہوں نے یہ کافروں کے تعاون سے بنا لی، کافر نے ان کی مدد، بنیاد یعنی دنیاوی عزت تو انہوں نے حاصل کر لی، اور ان کی سلطنت بھی ناجائز جسے سلطنت کہا جاتا ہے جو انہوں نے بنا لی، اور فی زمانہ
اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت جو وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو قرآن کریم کی سب سے بڑی حقانیت اور سب سے واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بتا دیا کہ لوگوں کی مدد سے تم دنیا کی عزت کو حاصل کر سکتے ہو، تو یہ دنیا کے وہ کافر ہیں کہ جن کی مدد سے انہوں نے حاصل کر لیا اور ان کی ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت بن گئی اور دنیاوی عزت مل گئی، ورنہ یہ کبھی بھی ان پر ہمیشہ سے ذلت اور وہ خواری مسلط رہے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا بتایا، فرمایا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء اللیل وہم یسجدون۔ فرمایا کہ یہ سب ایک جیسے نہیں، یعنی یہ یہودیوں میں سے بھی، اہل کتاب میں سے بھی یہ سب ایک جیسے نہیں۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودیوں نے، آپ دیکھیں کہ سازش بھی کرتے ہیں اور پھر مکر بھی کس طرح کا کرتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان یہودی علماء نے کہ جب یہ بہت بڑے عالم یعنی اسلام لے کر آ گئے اور ان کے ساتھی، تو اب انہوں نے جل کر کیا کہا، مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے، یعنی یہودی آپس میں یہ کہنے لگے تو وہ بہت برے لوگ ہیں، یعنی ان کو برا کہنے لگے۔ جو حضور پر ایمان لائے یہودی کہنے لگے یہ بہت برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا وہ دین نہ چھوڑتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے ان کا رد کر دیا اور بتا دیا کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے یہی لوگ تو کام کے ہیں، یہی لوگ تو کام کے ہیں، کام کے آدمی ہیں، باقی جو حضور کے دامن سے جدا ہیں وہی انتہائی بدتر لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا رد کر دیا اور ان مسلمانوں کو جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، فرمایا کہ یہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائیں، ان کے کہنے والے ان کو برے کہہ رہے ہیں لیکن ان کا رب انہیں سب سے اچھا کہہ رہا ہے، ان کا رب انہیں کام کے آدمی کہہ رہا ہے، اور جنہوں نے برا کہا ان کو اللہ رب العالمین نے بدتر کہا کہ بدتر تو یہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس آیت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہاں جن علماء کی، جن لوگوں کی تعریف کی گئی اس سے علاقہ نجران کے وہ 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی، روم کے 8 آدمی مراد ہیں کہ جو دین عیسوی پر تھے، اور یہ 40 32 8 یہ سارے ایمان کے دائرے میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ نازل کی اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ اسی آیت میں یتلون آیات اللہ آناء اللیل کا لفظ آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے تہجد کی نماز کا پتہ چلا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور یہاں پر جو رات کو اٹھ کر، یعنی یہ الگ سے ایکسٹرا عبادت ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور تہجد کی نماز یہ نفل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی، اور علماء فرماتے ہیں اس سے عشاء کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے اور تہجد دونوں مراد ہو سکتی ہے، لیکن بطور خاص یہاں سے اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں جو اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سجدے کا بھی ذکر کیا کہ سجدہ جو نماز کے ارکان میں ہے وہ بہت افضل ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ رات کی نماز اس میں عبادت کی جائے، اس میں تلاوت قرآن کی جائے، تو دن میں جو نماز الگ سے نفل پڑھے جائیں یا تلاوت قرآن کی جائے تو رات میں تلاوت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی رات کی تنہائیوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں انسان تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے یکسوئی نہیں مل سکتی، یعنی انہماک پوری رب کی بارگاہ میں جیسے ہونا چاہیے ویسی ہماری نمازیں ہیں نہیں۔ اللہ ان پاکیزہ لوگوں کا جن کا اللہ نے ذکر کیا، ان پاکیزہ لوگوں کی برکت سے اللہ ہمیں صحیح طور پر نماز پڑھنے والا بنا دے، اور جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ جو اس قرآن کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ رات کی عبادت
عبادت جس اللہ کے ولی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ وہ رات کی عبادت بطور خاص کیا کرتے تھے۔ ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے رکھوں، حضرت حسین بن علی قرابیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رات کی 1/3 یعنی رات تک نماز پڑھتے اور اس میں 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ تلاوت کرتے تو 100 آیات تک پہنچتے، اور ان 100 آیات میں اگر اللہ کی رحمت کا ذکر آتا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھی ادب ان سے سیکھیے۔ امام شافعی ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھے تو اس طرح پڑھے۔ فرماتے ہیں وہ کہ امام شافعی جب اللہ کی رحمت کا ذکر قرآن میں آتا تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت ملنے کی دعا فرماتے۔ یعنی یہ ہے، یہ قرآن میں جہاں جہاں جنت کی بشارت، جہاں اللہ کی رحمتوں کی بات ہو تو وہاں اپنے لیے بندے کو رحمت مانگنی چاہیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت مانگنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں جب قرآن کی کسی آیت عذاب کو پڑھتے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا، جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، تو فرماتے ہیں وہاں اپنے لیے بھی جہنم سے اور اس عذاب سے پناہ طلب کرتے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اس میں نجات کی دعا فرماتے۔ تو ہمیں بھی ایسی ہی نماز پڑھنی چاہیے اور ایسی دعا کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہاں ان کاملین مومنین جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا ایک آیت میں، اس آیت میں اللہ نے ان کی مزید شان بیان کی، تو گویا کہ یہ دونوں آیتوں کو ملا کر یہ کامل ایمان والوں کے 9 اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ نمبر 1 فرمایا کہ یہ جو کامل ایمان والے لوگ ہیں یہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2 نماز پڑھنا، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بالکل پابندی سے۔ نمبر 3 رات کا ایک حصہ انہوں نے عبادت میں گزارنا ہی۔ نمبر 4 یہ رات کے وقت تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ نمبر 5 یہ اللہ پر اور آخرت پر کامل ان کا ایمان ہے۔ نمبر 6 یہ نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں۔ نمبر 7 یہ برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ نمبر 8 یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نمبر 9 نیکی کو اختیار کرنا۔ یہ اللہ نے ان کی 9 اوصاف 2 آیتوں کو ملا کر ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین ان کامل ایمان والوں کا صدقہ ہمیں بھی یہ 9 اوصاف نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین۔ جو اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، اب دیکھیے رب کے کس طرح شان بیان کرتا ہے، یعنی آپ رب کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کرم بکرم کس طرح برس رہا ہے۔ پہلے تو ان کی شان بیان کی، اب ان کے اجر کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم عبادت کریں اور یہ سمجھے کہ ہماری قدر کی جائے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لیکن یہ رب کی شان ہے کہ وہ عبادت، وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، وہ ہماری تلاوت قرآن کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو پھر تانا دیا۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول ان کے بارے میں نازل ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا تم نے دین اسلام قبول کر کے تم بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پھر تسلی دی اور بتایا کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بہت بلند درجات کے مستحق ہوئے اور اپنی نیکیوں کی وہ جزا پائیں گے، جبکہ یہ جو یہودی بکواس کرتے ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ بے معنی ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیں ایمان قبول کرنے والوں کی کیسی شان بیان کرتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے
ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی سرداروں نے مال و دولت کی خاطر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دشمنی کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے رد میں، ان کی مذمت میں یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ تم جس مال پر، جس اولاد پر تم گھمنڈ کر کے میرے محبوب کو تم نے چھوڑ دیا، یعنی ان پر ایمان نہیں لاتے، تو فرمایا کہ یہ جو اولاد اور یہ مال ہے کل قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، اور تم حضور کی دشمنی کر کے گویا کہ اپنی ناحق اپنی عاقبت کو تم برباد کر رہے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے بارے میں قول یہ بھی ہے کہ یہ تمام مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی اور ابو جہل کے بارے میں بھی خاص طور پر نازل ہوئی، کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا اور اسے ناز تھا۔ اللہ نے اسے بتا دیا کہ تجھے جتنا بھی اپنی دولت پر، مال پر فخر ہو، تو دنیا نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں کس طرح وہ 2 ننھے صحابہ کے ہاتھوں سے وہ واصل جہنم ہوا، اور وہ جب جا رہا تھا تو وہ کیا وہ عبرتناک موت مرا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ حضور سے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی حقیقت میں نجات ہے۔ جو حضور کے دامن کو چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب اس پر آ کر رہے گا۔ یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ رب کریم، مولا کریم، کاملین ایمان والوں کے اوصاف ہم نے سنے، رب کریم وہ اوصاف ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کامل نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ نماز کے جو ارکان، جو رکوع ہیں، جو خشوع ہے، جو خضوع ہے، مولا کریم اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور تو بھی ہماری مدد فرما۔ رب کریم ہمیں سجدوں کی لذت نصیب فرما، ہمیں مولا کریم اپنی کامل محبت عطا فرما۔ ان کامل لوگوں کا صدقہ، مولا کریم ان کی عبادتوں کا صدقہ ہمیں بھی نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما۔ اے اللہ غفلت کے پردے ہمارے دلوں سے دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں زندگی میں کسی کا بھی کسی لحاظ سے بھی محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی